بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نہایت ہی قابل احترام بزم نور کے پرعزم اور غیور نوجوانوں، بطور خاص جناب حضرت علامہ قاری محمد سلیم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم پروفیسر شہزاد صاحب، جناب نسیم حسن چاند صاحب، جناب اختر ایڈوکیٹ صاحب، جناب احد معاذ صاحب اور ہمارے مفتی سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ نثار مجتبیٰ صاحب، میرے سامنے تشریف فرما نہایت حسین و جمیل اور دین کی محبت سے سرشار چہرے پروفیسر حضرات، ڈاکٹرز، وکلاء، دیگر علماء کرام اور عزیز بھائیوں، تمام مسلمان دوستوں، یہ اللہ کریم جل شانہ کے انداز ہیں، اس کے اپنے رنگ ہیں۔ یہاں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ آج جب میں یہ نام گن رہا تھا، آپ حضرات کو خطاب کر رہا تھا، تو مفتی سردار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی، اسم گرامی، جو پچھلے سال سر فہرست تھا، آج وہ مرحومین کی فہرست میں شمار کرتے ہوئے میرے دل کو ایک دھچکا لگا۔ اللہ کریم ہمارے مفتی صاحب علیہ رحمت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تیار کردہ اس حسین ٹیم اور خوبصورت بزم نور کو اللہ کریم جل شانہ ترقی در ترقی عطا فرماتا چلا جائے، اور جو دوست احباب، بزرگ اور پڑھے لکھے لوگ جس طرح کے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، اس طرح کے لوگ ہمارے ایسے نوجوانوں کی اللہ کرے ہمیشہ سرپرستی کرتے رہیں اور ان کو اپنی محبتوں سے اور اچھے مشوروں سے نوازتے رہیں۔ نوجوانوں کی رہنمائی، ان کو لائن دینا، یہ کہیں سلپ ہو جائیں تو ان کی کریکشن کرنا، یہ بڑے بزرگوں کی ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی بزرگ دوست ساتھی مخلصانہ مشورہ پیش کرے تو اس کو تہہ دل سے قبول کرنے کے لیے آمادہ رہا کریں۔ آج جو موضوع اشتہارات وغیرہ اور بینرز وغیرہ اور اعلانات کے حوالے سے آپ تک پہنچ چکا ہے، بعین ہی پچھلے سال بھی یہی موضوع تھا، کربل سیمینار۔
اس موضوع کے حوالے سے عام طور پر جو رسمی گفتگو کی جاتی ہے ایسے پڑھے لکھے ماحول میں وہ گفتگو کچھ اس پڑھے لکھے ماحول کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ محض واقعہ کربلا دہرا دیا جائے اور لوگوں کو سطحی انداز میں محظوظ کر کے صرف واپس لوٹا دیا جائے۔ گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ان کے دل اور دماغ مطمئن ہوں کہ آج ہم کسی محفل میں گئے تھے تو خاص نئی علمی باتیں اور نکات ہم وہاں سے لے کے لوٹے ہیں۔ اللہ کریم جل شانہ مجھے ایسی ہی صحیح باتیں انفارمیٹری قسم کی گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنی گفتگو کو چند نمبروں میں سمیٹا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں جس طبقے کے حوالے دین کو کیا گیا تھا اس طبقے کے احوال کیا ہیں، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور انہوں نے آگے اس مشن کو کس ذمہ داری سے ہم تک پہنچایا۔ پھر دوسرے نمبر پر یزید اور اس کی عمارت کے دوران جو اس کا رول رہا، اس میں یزید کس حد تک غلط گیا اور اس کی غلطی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے والد گرامی ہیں ان کا قصور ہے یا وہ بے قصور ہیں، یہ پہلو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان کا واقع کربلا میں کیا کریکٹر رہا، ان کا کیا رول رہا۔ یہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں خاص طور سے اہل سنت کہلانے والے لوگوں میں پائی جا رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد واقع کربلا کے اہم ہنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ چند اہم نکات ہیں جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کر دیے۔ اب ہم اس خلاصے کو سن لینے کے بعد واپس اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ جاتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو 4 مین شخصیات کے حوالے کیا ہے، نام لے لے کے ان کے حوالے کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میرے بعد جو خلفائے راشدین ہوں گے میری امت کے وہ ذمہ دار ہوں گے، اس قسم کی حدیثیں بھی موجود ہیں، لیکن میں چونکہ اختصار سے کام لے کے اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، صرف میں وہ حدیثیں پیش کروں گا جن میں ان 4 ہستیوں کے باقاعدہ نام موجود ہیں۔ سند حسن کے ساتھ ایک حدیث شفا الریاض النظرہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام صحابہ کو نبیوں اور رسولوں کے بعد سارے جہانوں میں سے چن لیا ہے۔ واختار لی منہم 4، اور ان اللہ نے جن کو اپنے لیے چنا تھا ان میں سے میرے لیے 4 کو چنا ہے۔ ابا بکر و عمر و عثمان و علی، ان 4 کے نام ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ فجعلہم خیر اصحابی، اللہ نے ان 4 کو میرے تمام صحابہ میں سے افضل قرار دیا ہے۔ وفی اصحابی کلہم خیر، ویسے میرے سارے کے سارے صحابہ بہترین لوگ ہیں۔ اب اس حدیث کو پلے باندھ لیجئے
اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ میسج اور پیغام نوٹ کر لیجئے، خود بھی اس کو باور کیجئے اور یاد رکھیے، اور حضور کی امت پر تک بھی اس پیغام کو پھیلائیے۔ تمام صحابہ میں چوٹی کی ہستیاں حضور نے ان 4 کو قرار دیا۔ حضور 3 کا نام بھی لے سکتے تھے، چوتھے کو شامل رکھا ہے، اور حضور 4 کے بعد 5 کا نام بھی لے سکتے تھے، کسی 5ویں کو داخل نہیں کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے، یا افضل الخلفاء ہونے کے حوالے سے، یا افضل الصحابہ ہونے کے حوالے سے جو اہمیت آقا نے خود ان 4 کو دی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے، سند اس کی بالکل ایکوریٹ ہے، صحیح سند ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4646، 4646۔ فگر بڑا آسان ہے، ہر بندہ اس کو یاد رکھ سکتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4646۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، پاس ان کے شاگرد جو تابعی ہیں، ان کا نام سعید ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت سفینہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ ان کے شاگرد جن کا نام میں نے بتایا سعید، انہوں نے پاس سے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ راشد نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا یہ بنی مروان نے، مروانیوں نے جھوٹ بولا ہے۔ الفاظ حدیث کے بڑے سخت ہیں، وہ میں سنا نہیں سکتا، اگرچہ وہ ابو داؤد میں الفاظ آئے پڑے ہیں، لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کن سوچے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ میں احتیاط کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کذبت استاہو بنی مروان، یہ بنی مروان نے گند مارا ہے۔ علی المرتضیٰ چوتھے خلیفہ ضرور ہیں، جو 3 تک خلافت راشدہ کو محدود کرتا ہے وہ حضور کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، فرمایا 30 سال حضور نے فرمایا خلافت راشدہ ہوگی۔ امسک سنتین لابی بکر، گن 2 سال ابو بکر کے، 10 سال عمر کے، کتنے ہوئے 12 سال عثمان کے، کتنے ہوئے 24، باقی 6 سال علی کے نہ ڈالے جائیں تو 30 سال کی خلافت پوری ہی نہیں ہوتی۔ آقا فرماتے ہیں 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، وہ 30 سال پورے کرنے کے لیے 30 سال مسلسل جو بھی خلیفہ رہا ہے وہ خلیفہ راشد ہے، اور آخری 6 سال علی المرتضیٰ کے کھاتے میں جاتے ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد برحق ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح میں نے پہلے حدیث سنائی ہے کہ 4 خلفاء کے نام لے کے سرکار نے خلفاء راشدین اور افضل الامت قرار دیا، اسی طرح اس حدیث میں ان 4 کے نام لے لے کے حدیث ابو داؤد کی روشنی میں حضرت سفینہ نے ان 4 کو حضور کے برحق خلفاء اور خلفاء راشدین تسلیم کیا اور کروایا۔ یہاں سے ایک بات کا آپ کو خود بخود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ خارجی طبقہ بنی مروان کا ماننے والا طبقہ، مروانی طبقہ وہ ہے یا وہ تھا جو 3 ہستیوں کو خلیفہ راشد مانتا تھا اور چوتھے کو خلیفہ راشد نہیں مانتا تھا۔ ان کا توڑ کیا حضرت سفینہ نے، اور خلافت راشدہ میں 30 سال کے اندر ہر ایک کا حصہ اور کنٹریبیوشن اور جو کسی کو حصہ جاتا تھا وہ ان کے سال گن گن کے سنا کے
چوتھے خلیفہ راشد جس کی خلافت کا انکار کیا جا رہا تھا ان کو چار میں شامل کر کے بتایا. اس سے ہم اہل سنت کو ایک واضح طور پہ سبق مل گیا کہ دنیا میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو تین کو مانے گا چوتھے کو نہیں مانے گا، ایک ایسا ہوگا جو ایک چوتھے کو مانے گا پہلے تین کو نہیں مانے گا. حضرت سفینہ ابی داؤد کی حدیث کی روشنی میں واضح کر رہے ہیں کہ تین کو بھی ماننا ہے، ایک کو بھی ماننا ہے، ٹوٹل چار کر کے دکھانے ہیں. اور اس بات کو اتنی مضبوطی سے لینا ہے کہ تین کو ماننے والا ایک کو نہ ماننے والا خارجی ہے، اور ایک کو ماننے والا تین کو نہ ماننے والا رافضی ہے. اور اہل سنت اور صحیح حضور کا مؤدب اور جماعت کو متحد رکھنے والا، امت کو انتشار سے بچانے والا وہ ہوگا جو چاروں کو اکٹھا رکھے گا، ان کے اندر دوئی پیدا نہیں ہونے دے. اب اگر آپ غور کریں، ایمانداری سے بتائیے، اگر ہم نعرہ لگائیں نعرہ تحقیق حق چار یار، تو یہ کس کے خلاف نعرہ ہے؟ یہ ان کے خلاف نعرہ ہے جو تین کو مانتے ہیں چوتھے کو نہیں مانتے. دراصل نعرہ تحقیق، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث کو پھر سامنے رکھ کے بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. نعرہ تحقیق دراصل خارجیوں کا توڑ کرتا ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ کو چوتھی خلافت نہیں دیتے، یہ ان کا توڑ کرتا ہے. ہاں، اب اگر پہلے تین خلفاء کا کوئی انکار کرتا ہو تو وہ بھی اس کی زد میں آتا ہے تو 100 بسم اللہ آنا چاہیے. کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ چاروں میں جدائی پیدا کرنا امت میں افتراق پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور اس امت کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تین کو بھی مانا جائے، چوتھے کو بھی مانا جائے، اور تین تین اور ایک ایک کرنے کی بجائے چار کا نعرہ اکٹھا لگائے. ویسے پوری امت یہ بات ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے. خدا گواہ ہے، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، خلفاء اربعہ کا ذکر جداگانہ ملتا ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ذکر جداگانہ ملتا ہے. آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کشف المحجوب اکثر گھر گھر ہوتی ہے، گھر جا کے دیکھ لیجیے. سب سے ٹاپ پہ خلفاء راشدین کا ذکر ہے. ائمہ اہل بیت کا ذکر خلفاء راشدین کے بعد کیا گیا ہے کشف المحجوب میں. اگرچہ ائمہ اہل بیت میں ان چار خلفاء میں خود سیدنا علی مرتضیٰ ادھر بھی شامل ہیں. یہ اہل سنت کو عظمت حاصل ہے کہ ہم نے تو یہاں بھی تفریق نہیں کی، لیکن ترتیب داتا صاحب نے یہی رکھی ہے کہ سب سے پہلے خلفاء راشدین کا اور پھر ائمہ اہل بیت کا عنوان قائم کر کے ان کا تذکرہ اسی ترتیب سے فرمایا. تصوف کی کوئی کتاب آپ اپنی مرضی کی گھر جا کے اٹھا لینا، کتاب اللمع اٹھا کے دیکھ لینا، یہی ترتیب ملے گی. کتاب التعرف اٹھا کے دیکھ لینا، تصوف کی دنیا اسلام میں پہلی کتاب ہے، یہی ترتیب ملے گی. میں کہتا ہوں آپ آج کی درسی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نام حق اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پند نامہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تحفہ نسائے اٹھا کے دیکھ لیں. یہ اشعار کی کتابیں ہیں، بچوں کو مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں. ان کے اندر سب سے پہلے توحید، پھر حضور کی نعت، پھر چار یار کا تذکرہ. ہر کتاب میں، ہر صوفی نے. خدا کے بندو، میں کہتا ہوں آپ سیف الملوک پڑھ کے دیکھ لیں. آپ کے سامنے یہ جو پڑھی جاتی ہے نا، یہ مخصوص لوگ چن چن کے پڑھتے ہیں، آپ خود اس کو پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں. حمد اور نعت کے بعد چار یار کا تذکرہ ہے. چارے یار اکٹھے بیان ہوتے ہیں. پہلے یار صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے، شان جنہاں دی سانی اسنین از ہما فی الغارے. دوجا یار فاروق عمر سی، عدل کیتا جس چھڑ کے، جس شیطان رجیم رولایا پنجے اندر پھڑ کے. اسی ترتیب کے ساتھ چاروں خلفاء راشدین کا تذکرہ ہے. ہیر وارث شاہ پڑھ لیں. وارث شاہ صاحب خدا کی قسم توحید، حمد، نبی پاک کی نعت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد چار یار کا عنوان قائم کر کے لکھتے ہیں. چارے یار رسول دے چار گوہر، سب ہک تھیں ہک چڑھندڑے نہیں. ابو بکر عمر عثمان علی اپو اپنی گنی سہندڑے نہیں. جنہ فرق انہاں وچ کچھ جاتا او دھروں حضور دے گندڑے نہیں. وارث شاہ مدد چار یار تو منگ، ربا رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں.
دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ان باتوں کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں، مجھے وہ صوفی بتاؤ جس نے یہ ترتیب ملحوظ نہ رکھی ہو۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کا قول بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے عقل بیدار۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے لوگ مطالعہ کم کرتے ہیں، ہم نے چمبے کی بوٹی کے سوا سلطان صاحب کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ معاف کرنا، سلطان صاحب نے 125 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک کتاب میرے پاس موجود ہے عقل بیدار۔ یہ نام بھی بڑا آسان ہے یاد رکھنا، بیدار عقل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، سوئی ہوئی عقل والا اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا۔ کتاب کا نام ہے عقل بیدار، صفحہ نمبر ہے 246۔ میں نے ابو داؤد کی حدیث نمبر بتایا تھا 4646، وہ بھی آسان تھا، اچھا یہ بھی آسان ہے 246، 246 صفحہ نمبر ہے، دونوں ایون نمبرز ہیں 246، ان میں آڈ کوئی نہیں۔ 246 صفحہ نمبر ہے، عقل بیدار فارسی میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمت فرماتے ہیں از مذہب خوارج و روافظ بیزارم، میں خارجیوں اور رافضیوں کے مذہب سے بیزار ہوں۔ من کے سنی دوست دارے 4 یارم، میں تو سنی ہوں اور 4 یاروں کا یار ہوں۔ یہ سلطان باہو فرما رہے ہیں۔ سلطان باہو صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آصف علی زرداری کا فرمان نہیں میں نے سنایا، جو سیاست دانوں کو آپ نے سمجھ لیا کہ سیاست اور ہے اور ولایت اور ہے، یہ ولایت کو سمجھنے والے لوگوں کا فرمان ہے، اور سلطان الاولیاء حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا ارشاد عالی مقام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ از مذہب روافظ و خوارج بیزارم، من کے سنی دوست دارے 4 یارم۔ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں رافضیوں سے اور خارجیوں سے بیزار ہوں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ 3 کو نہ ماننے والے رافضی ہیں اور 1 کو نہ ماننے والے خارجی ہیں، اور آپ نے فرمایا میں دونوں سے بیزار ہوں، میں 4 کو جمع کرنے والا سنی ہوں۔ ولی ہونے کے لیے سنی ہونا شرط ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ولی ہونے کے لیے صحیح العقیدہ سنی ہونا شرط۔ سنیت کا لیبل نہیں، لیبل کافی نہیں ہے، اندر سے پھرولو سلطانی عقیدہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، وہ سنی ہوگا۔ اب دوسرا سٹیپ، ان خلفۂ راشدین میں آپ نے دیکھا 1 محرم کو ان خلفۂ راشدین میں سے شہادت کس کی ہوئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی۔ تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں، فاروق اعظم کے بارے میں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، 21 آیتیں تو قرآن کی ایسی ہیں جو فاروق اعظم کے مشورے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے تائید کر دی کہ فاروق ٹھیک کہتا ہے۔ 21 آیتیں خود حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پر رب بولتا ہے، جو یہ بات کہتا ہے خدا آیت نازل کر دیتا ہے۔ ایک بخاری میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر کو آتا ہوا دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ایک حدیث میں ایسا بھی ہے، وہ بھی بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، محدث دال پہ زبر ہے، محدث یہ حدیث بیان کرنے والے کو کہتے ہیں، محدث دال پہ زبر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے اللہ باتیں کرتا ہو، صاحب کشف و الہام کی بات ہو رہی۔ یہ حدیثیں بخاری میں ہیں، روحانی شخصیت صاحب الہام حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے بارے میں تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام لانے کی توفیق
عطا فرما کے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. اس پر آپ نے توجہ شاید کم دی ہے. جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہو کہ اس سے اسلام کی، یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. اب اس پہ ذرا غور کرو. لوگوں کے کسی من پسند ہستی کا نام ہوتا نا یہاں پر، تو یہاں دھمالیں بجنی تھیں. اور سنی ہے کہ حوصلہ رکھتا ہے، الحمدللہ بات تحقیق سے کرتا ہے. اور ہمارے تو من پسند سارے ہیں. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، میرے مصطفیٰ کے باغ کے ہر پھول کی جداگانہ خوشبو ہے. اللہ حق چار یار. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما. اب بولو، عمر فاروق مددگار اسلام ہے، عمر فاروق مددگار مسلمین ہے، عمر فاروق ناصر المسلمین ہے. اور عمر جو کسی کی مدد کر سکتا ہو اس کو نعرے لگا کے پکارا جاتا ہے. پھر لگاؤ نعرہ، نعرہ فاروقی، یا فاروق اعظم یا روح عمر آ کر امداد ذرا کرنا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دشمن کو مٹا دیں گے. پھر یہ واحد ہستی ہے. جب مسلمان ہوئے تو ترمذی شریف میں حدیث ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے عمر اسلام لائے اسلام عزت ہی پاتا چلا گیا. اس سے پہلے لوگ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے. یہ وہ مرد خدا ہے، جب ایمان لایا تو اس کے بعد اس نے کھل کے کہا کہ آج کے بعد چھپ کے عبادتیں نہیں ہوں گی، سر عام عبادتیں ہوں. اور قرآن کی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ مسلمان ہوئے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے میرے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے اوپر ایمان لانے والے مومنین کافی ہیں. پھر جب آپ ہجرت کر کے جانے لگے تو سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے گئے تھے. اس مرد خدا کا اپنا طریقہ ہے. اس شیر ببر نے تلوار نکالی اور کعبہ کے ارد گرد مسجد حرام شریف میں مشرکین کی بیٹھی مختلف ٹولیوں کے پاس جا جا کے کہنے لگا میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے اور بچے یتیم کروانے ہیں میرے پیچھے آ جائے. اگلا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ یزید کچھ لوگوں کے خیال میں بے قصور تھا. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے، ہمارا انصاف ہمیں بتاتا ہے کہ یزید واقع کربلا میں 100% قصوروار ہے. خدا کی قسم اگر وہ بے قصور ہوتا ہمیں کسی کو دھر لینے کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم ہرگز اس کو رعایت دیتے، گنجائش دیتے، چھوٹ نکلنے کا راستہ بھی دیتے. اللہ کی قسم آخرت کا معاملہ تو خدا کے حوالے ہے، وہاں ہم دم نہیں مار سکتے. لیکن جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے یزید اس واقعہ میں 100% ملوث ہے. اس پر ہمارے علماء نے صاف دلائل دیے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ خود براہ راست اس نے اپنے ہاتھ سے تو تلوار نہیں چلائی نا. تو یہ تو حکومت جب بھی کسی کی ہوتی ہے، اب دیکھیے جتنی جنگیں ہوئی ہیں کافروں نے مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں، کیا ابو جہل نے ہر ایک کو قتل کیا تھا؟ جنگ بدر میں سارے مقتول ہونے والے صحابہ ابو جہل کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے؟
ساتھیوں نے مارا ہے، وہ سرپرستی کر رہا ہے، وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، وہ ان کو پیسہ فراہم کر رہا ہے، وہ ان کو تنخواہیں فراہم کر رہا ہے، وہ ان کو پوسٹ فراہم کر رہا ہے، عہدہ فراہم کر رہا ہے. کسی بھی سطح پر جو کسی کے جرم میں ملوث ہوتا ہے وہ عین قاتلین میں شمار ہوتا ہے. شریعت کا قانون بھی یہی ہے، دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ قتل کے مشورے میں ملوث انسان بھی قتل میں ملوث سمجھا جاتا ہے. جبکہ یزید نے تو عین سرپرستی کی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کو 100% سپورٹ کیا ہے اور خود آرڈرز بھیجے ہیں. اور کسی قسم کی حسینی پیشکش کو بھی جو نہایت شریفانہ پیشکشیں تھیں اس نے قبول نہ کرتے ہوئے تلوار چلانے کی اجازت دی ہے. ایک سادہ سی بات سمجھ میں آنے والی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر بالفرض وہ بے قصور تھا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف کارروائی کیا کی؟ کیا اس نے قتل کا بدلہ قتل نہیں لینا تھا؟ کیا حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں تھی؟ کیا اس کے پاس اختیارات اور پاور موجود نہیں تھی؟ چلو کوئی سیاسی مصلحت ہو بھی تو کم از کم ان لوگوں کو وہ اپنے عہدوں سے تو ہٹا سکتا تھا. جو جس عہدے پہ تھا اسی عہدے پہ قائم رہا، کسی کو اس نے اف تک نہیں کی. یہ باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ یزید کو قتل حسین کا کوئی افسوس نہیں تھا، اور بعد میں جا کر اس کا واویلا کرنا اور اپنے منہ پہ تھپیڑے مارنا سب اس کی ایکٹنگ ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے بہانے ہیں، لیکن دراصل وہ قتل حسین کے اندر ملوث ہے. یہاں ایک کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر یزید برا ہے تو اس کا والد بھی برا ہے خدا نخواستہ. یہ دوسری طرف کی انتہا پسندی ہے. یہ بات بھی غلط ہے. بیٹے کے کردار کا باپ ذمہ دار نہیں ہوتا. خواہ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر ہوں تو ان کا بیٹا کافر ہو اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے اور طوفان نوح کے اندر ڈوب کے مر جانا وہ قبول کر لے، اپنے باپ کا کلمہ نہ پڑھے. جب نبی ایک باپ ہو تو اس کا بیٹا ایسا ہو سکتا ہے، تو صحابی باپ کا بیٹا ایسا ہو جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس میں صحابی کا کوئی قصور نہیں. اب یزید اور معاویہ میں فرق میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. خدا کی قسم یزید کے مناقب پر پوری دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کے اندر کوئی چیپٹر موجود نہیں ہے کہ مناقب یزید کا چیپٹر موجود ہو، فضائل یزید کا چیپٹر موجود ہو. فضائل اور مناقب تو دور کی بات ہے، ذکر یزید کا لفظ بھی کسی محدث نے استعمال کر کے ٹائٹل اور عنوان اور ہیڈنگ قائم نہیں کیا. ذکر یزید کا بھی تذکرہ نہیں ملتا، ذکر بھی نہیں لینا گوارا کیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو اللہ کے پیاروں سے متھا لگاتا ہے اس کا پھر حشر ایسا ہی ہوتا ہے. مناقب تو دور کی بات، اس کا ذکر کرنا بھی کوئی گوارا نہیں کرتا. اس کے برعکس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے. صحیح بخاری میں ذکر معاویہ کا چیپٹر موجود ہے، پورا چیپٹر بتا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر کہیں نہیں ہے یا ان کو بہت رگیدہ گیا ہوگا. نہ، بخاری جس کے اوپر ہمارے دین کا قرآن کے بعد سب سے زیادہ دار و مدار ہے، اس کتاب کے اندر ذکر معاویہ کا چیپٹر موجود ہے. اس چیپٹر کے اندر حدیث سنا دیتا ہوں. اس چیپٹر میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، هل لك في امیر المومنین معاویہ انه یوتر برکعت. اے عبداللہ بن عباس، امیر معاویہ کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتا ہے. اب آپ اہل علم بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. ایک وتر پڑھنا یا تین پڑھنا ایک فقہی مسئلہ ہے. اس وقت بھی شافعی ایک وتر پڑھتے ہیں سعودی عرب میں. یہ ان کا ہمارے ساتھ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو کافر یا وہ ہمیں کافر نہیں کہتے. ہم ان کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ ہمیں اہل سنت کہتے ہیں. ایک اور تین کا فرق اپنی جگہ پہ. تو سوالی سوال کرتا ہے کہ امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے ہیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ نے فرمایا، داہو، اسے کچھ نہ کہو، انہو فقیہ، معاویہ اس امت کا فقیہ ہے، فقہ کا ماہر ہے، اس نے اپنے تحقیق پہ عمل کیا ہے.
اب بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس فرمائیں کہ یہ فقیہ ہے. کافروں کو فقیہ کہا جاتا ہے. اندرا گاندھی فقیہ تھی. واجپئی فقیہ ہے. کہہ سکتے ہیں ان کو فقیہ؟ نہیں. کافروں کو فقیہ نہیں کہا جاتا. فقیہ ہونے کے لیے ایمان شرط ہوتا ہے. آپ فقیہ مان کے بتا رہے ہیں کہ تم تو ان کی شخصیت پر اعتراض کرنا چاہتے ہو، میں ان کے ایمان سے بھی بڑھ کر ان کے فقیہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں. اور بخاری ہے. دوسری حدیث اسی چیپٹر میں موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں انہو صاحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر معاویہ کو کچھ نہ کہا کرو، امیر معاویہ رسول اللہ کا صحابی ہے. یہ بخاری بتا رہا. معذرت کے ساتھ بار بار بخاری مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ باور رہے کہ کتاب کتنی چوٹی کی ہے اور شخصیت کتنی چوٹی کی. ابن عباس حضور کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب والحکمت، اے اللہ اس کو قرآن اور حکمت کا علم سکھا. یہ حدیث بھی بخاری میں ہے. یہ ہستی فرما رہی. اور میں نے بتایا بخاری کا چیپٹر ہے ذکر معاویہ. امام بخاری نے عنوان قائم کر کے بھی اہل سنت کو مطمئن کر دیا ہے اور خوش کر دیا. یہاں ایک اور جو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کسی کے، وہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی یہ امام بخاری نے ذکر معاویہ کیوں لکھا ہے، مناقب معاویہ کیوں نہیں لکھا، فضائل معاویہ کیوں نہیں لکھا؟ اس کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ ہر محدث کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں صحیح بخاری میں صرف ذکر معاویہ ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب جن کے ایمان پر سب کا اتفاق ہے، ان کا ذکر بھی اسی طرح کیا ہے. ذکر عباس کا عنوان قائم کر کے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیا. اور ایک ذکر عباس نہیں ہے، ذکر اسامہ، ذکر زید بن حارثہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے بخاری میں. حضرت زید بن حارث کا ذکر، وہ جو حضور کے کسی وقت میں منہ بولے بیٹے ہوتے تھے، ان کا باب بھی اسی طرح ہے. ذکر اسحار نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا ذکر، یہ باب بھی اسی طرح موجود ہے. ذکر اسحار نبی بھی ذکر کے ساتھ ہے، ذکر زید بن حارثہ بھی ذکر کے ساتھ ہے، ذکر عباس بن عبد المطلب بھی ذکر کے ساتھ ہے، اور ذکر معاویہ بن ابی سفیان بھی ذکر کے ساتھ ہے. پتہ چل گیا کہ ذکر کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا. اگر معاویہ کے حق میں یہاں سے نفرت ثابت ہوتی ہے، پھر عباس بن عبد المطلب، حضرت زید بن حارثہ اور حضور کے تمام سسرال کے بارے میں نفرت ثابت ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ جب نفرت وہاں نہیں ہے تو پھر یہاں بھی نہیں. پھر یہ تو چلو امام بخاری نے، میں نے کہہ دیا کہ ان کا یہ سٹائل ہے، میں نے ثابت بھی کر دیا. اس کے علاوہ بھی تو حدیث کی کتابیں ہیں. جامع ترمذی سیاہ ستہ میں معتبر کتاب ہے. اکثر لوگوں کے نزدیک مسلم بخاری کے بعد اس کا تیسرا نمبر ہے سینیارٹی کے اعتبار سے اور ایکوریسی کے اعتبار سے. اس حدیث کی کتاب کے اندر امام ترمذی نے پورا عنوان قائم کیا ہے باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. معاویہ کے مناقب کا باب قائم کیا ہے. اب اگر کوئی اہل سنت، دوسروں سے ہمیں تو اتنا شکوہ نہیں نا جی، اہل سنت کہلانے والا یہ کہتا ہو کہ امیر معاویہ کے نام کا عنوان، باب اور مناقب کا باب کسی محدث نے نہیں باندھا، تو اس کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور قیامت کے دن لعنت خداوندی سے بچنے کا چارہ کرے. تمام محدثین امیر معاویہ کے خلاف کوئی بھی نہیں لکھتا. جو بھی لکھتا ہے یا ذکر معاویہ لکھتا ہے یا مناقب معاویہ لکھتا ہے. اس مناقب معاویہ میں امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی. دو حدیثیں ہیں وہاں پر. ایک حدیث سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے سے میری امت میں ہدایت کو پھیلا دے. معاویہ کے ذریعے سے میری امت میں ہدایت کو پھیلا، وحد بہ، اس کو ذریعہ ہدایت بنا دے. جس طرح یہ لوگ بال کی کھال اتارتے ہیں نا، اب میں ذرا باریکیوں میں جاؤں تو پتہ چل جائے گا.
کہ جب تیرا میرا نبی کہہ رہا ہو یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے ہدایت پھیلا، بتاؤ حضور نے خلافت دی کہ نہ دی؟ اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ آج 15ویں صدی کا ایک پیر کہہ دے چل تو محفل کرایا کر، چل تیرے ذریعے ہدایت پھیلے گی، تو اس کو وہ حاشیے لگا لگا کے اپنی شان میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچا دے گا. اور وہ تو تمام کائنات کے پیر اور نبیوں کے پیر فرما رہے ہیں کہ اللہ مہد بہی، یا اللہ امیر معاویہ کے ذریعے سے میری امت میں ہدایت پھیلا دے. پتہ چل گیا کہ علم و رشد اور ہدایت کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل چھپے الفاظ میں امیر معاویہ کو روحانی خلافت عطا فرمائی. ایک حدیث بخاری میں ہے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ میرے گھر میں تشریف لائے اور وہاں پر قیلولہ فرمایا. دوپہر کو آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اچانک اٹھ گئے اور آپ مسکرا رہے تھے. میں نے اس کی وجہ پوچھی، یہ حدیث میں بتا دوں بخاری میں ہے. میں نے اس کی وجہ پوچھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت سمندر کے پار جہاد کو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب پر جنت واجب کر دی. حضرت ام حرام فرماتی ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں بھی ان میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں ہے. آپ دوبارہ سو گئے. یہ میں جاتے جاتے کنفیوژن دور کر دوں، وہ جو یزید کی بخشش کے بارے میں لوگ حدیث پیش کرتے ہیں نا، یہ وہ حدیث نہیں ہے، یہ دوسری حدیث ہے. آپ دوبارہ سو گئے، آپ سو کے اٹھے تو پھر مسکرا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب پھر میں نے خواب دیکھا ہے میری امت کا دوسرا لشکر بھی گیا ہے اور اس لشکر کی اللہ نے سابقہ گناہوں کی بخشش کر دی. جنت واجب نہیں لیکن سابقہ اس سے پہلے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دی. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دعا فرمائیے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم ان میں نہیں ہو، دوسرے لشکر میں تم نہیں. ام حرام فرماتی ہیں بعد میں سمندر پار جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ کی سربراہی میں وہ خود سالار تھے اور ہم نے جہاد کیا. اس لشکر میں بھی اپنے شوہر کے ہمراہ گئی. اور ام حرام فرماتی ہیں وہاں جب آپ گئیں تو آگے اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے میں حدیث سناتا ہوں. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں جب ہم جنگ سے واپس آنے لگے تو ایک خچر پر سوار ہونے لگیں. ان کے شوہر نے خچر آگے کیا، بیوی کو اوپر لادنا چاہا، بٹھانا چاہا تو خچر بدک گیا. ام حرام گر گئیں اور ان کی وہاں پر شہادت ہو گئی. ظاہر ہے پھر دوسرے لشکر میں نہیں جا سکیں. وہ جو سرکار نے خواب میں فرمایا تھا تم پہلے لشکر میں ہو دوسرے میں نہیں ہو، تو یہ نبیوں کی باتیں ایسے نہیں ہوتی کوئی کہہ دے تو ہاں کر دو. وہ دیکھ کے بول رہے ہوتے ہیں. آقا کو پتا تھا اس نے پہلے لشکر کے بعد شہید ہو جانا ہے، دوسرے لشکر میں اس نے نہیں جا سکنا. آپ نے بات کو کلیئر کر دیا. ام حرام فرماتی ہیں وہ پہلا لشکر جس پر جنت واجب تھی اس کا سالار امیر معاویہ تھا اور میں اس کے ساتھ تھی. یہ بخاری میں نے صرف ابھی تک آپ کو بخاری، ترمذی، مسند احمد چوٹی کی کتابیں آپ کو سنائی ہیں جنہیں میں امیر معاویہ کی مناقب اور شانیں بیان کی گئی. یہ بات رہ جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی، اس جنگ کی وجہ سے آپ کو اگر کوئی مورد الزام ٹھہرائے اور آپ پر تنقید کرے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری حدیثیں اس کو روکتی ہیں.
ایک صحابی رسول، ایک فقیہ، ایک مغفور جس کو جنت کا پروانہ حضور دے چکے ہیں، وہ صحابی کے ساتھ اگر جنگ لڑے تو میرے بھائیو یاد رکھو صحابہ کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، نبیوں کی آپس میں ٹسل بھی ہوئی ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے اور جلال میں آ کر جب ان کا اختلاف ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑا اور ان سے اپنا شکوہ پیش کیا، اور انہوں نے آگے سے فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے داڑھی سے نہ پکڑ، میری داڑھی چھوڑ دے، یہ جو آپ گئے تھے تو 40 دن کے لیے، بعد میں قوم نے بچڑے کو پوجا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، وہ کلیئر تھے، لیکن جہاں تک نوک جھوک کا تعلق ہے ان دو نبیوں کی آپس میں، یہ نوک جھوک حتیٰ کہ ایک کا دوسرے کی داڑھی تک پکڑ لینا قرآن کے اندر بالتصریح موجود ہے۔ جب نبیوں کی آپس میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے تو صحابہ کی آپس میں بڑی بات کے درمیان بولنا ہمارا کام نہیں۔ یہ امت کو انتشار کی نظر کرنے والی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایسی باتوں کا دروازہ کلوز کر دیا جائے تو حالات بالکل صحیح۔ اہل سنت کی طرف سے کبھی گڑبڑ نہیں ہوئی، ہم ہمیشہ اتفاق، اتحاد، سب کو مانو، سب کا ادب، سب کا احترام، ایک جیسے ہیں، بھائی ہیں، جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہیں ہم، ہمارا یہ موقف رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی رسول سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہما کے درمیان ایسی باتیں ہوئیں، شہزادی پاک روٹھ کے بھی پیکے چلی گئیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی آپس میں بات ہوگی، ہو جاتی ہے، کہ کوئی آپس میں بات ہوگی، ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی 100 باتیں ہو جاتی ہیں۔ دوسروں کو حیا کرنا چاہیے، بڑوں کی بات ہے۔ اچھے بچے ماں باپ میں نہیں بولا کرتے، یہ ہمارے ماں باپ سے بھی اوپر ہیں، ان کے معاملے میں ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم کیسے جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ ہم جج بننے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ وہ جو ابو تراب کا لقب آپ کو دیا گیا بخاری میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گھر میں سیدنا علی مرتضیٰ موجود نہیں ہے، شہزادی پاک سے پوچھا بیٹا علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضور میرے ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، ناراض ہو کے باہر نکلے ہیں۔ دیکھو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ بیویاں ہی روٹ روٹ کے جاتی ہیں، شریف شوہر بھی بعض اوقات بیوی کو گھر میں چھوڑ کے خود کنارہ کش ہو جاتے ہیں، چلو تھوڑا وقت گزر جائے گا، نارمل ہو جائیں گے تو پھر آ جائیں گے۔ یہ بڑی باتیں اور بڑی سوچیں بڑے لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ باہر تشریف لے گئے، بخاری سنا رہا ہوں، لیٹے ہوئے مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے نکلے۔ سسر بھی حضور جیسا کون ہوگا؟ آج کا سسر ہو تو وہ کیا کہے گا؟ میری بیٹی سے ناراض ہو کے گیا، میں نوں کی میری بیٹی جانے اور میں جانوں، اس کو تو باہر ہی رہنا چاہیے۔ بیٹی کی سن کے داماد سے کچھ پوچھے بغیر ہی اس کے خلاف کچھ نہ کچھ الاپنا شروع کر دیتے ہیں آج کل کے لوگ۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ اور ہی سکھایا ہے۔ سرکار پیچھے پیچھے تشریف لے گئے، دیکھا سیدنا علی مرتضیٰ مسجد کے اندر، کچی مسجدیں ہوتی تھی، زمین پہ لیٹے ہوئے، آپ کو دیکھا اٹھ کے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پشت پر لگی ہوئی مٹی کو جھاڑنا شروع کیا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ، مٹی کے باپ اٹھ۔ اس طرح کی باتیں صحابہ میں بھی ہوئی ہیں، اہل بیت کے اندر بھی ہوئی۔ میں نے ایک سنائی ہے بڑی احتیاط سے، بڑی ڈاڈی ڈاڈی باتیں بھی حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی ڈاڈی ہو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ڈاڈوں کی باتیں ہیں، وہ ہم سے ڈاڈے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلالی بن کے رہنے کی توفیق دے، ان لوگوں کی بے ادبی سے اللہ پناہ عطا۔ تو کلیئر ہو گیا کہ انبیاء کے درمیان، صحابہ کے درمیان، اہل بیت کے درمیان کتنی بڑی بڑی باتیں ہوئی ہوں، ہمارا وہاں پر بولنا ہمارا کام نہیں ہے۔ خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے بھی لوگ شہید ہو گئے، ان کی طرف سے بھی شہید ہو گئے، یہ کیا طریقہ، ادھر والے بھی شہید ادھر والے بھی شہید، ہلاک کوئی بھی نہیں۔
شہید ہی شہید ہیں. آپ نے فرمایا ان قتلایا و قتلا معاویہ فی الجنت، میری طرف سے مرنے والے معاویہ کی طرف سے مرنے والے، دونوں طرف سے مرنے والے جنت میں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے آ کے بات کی. الاستیعاب، یہ بڑی معتبر کتاب ہے علامہ ابن عبد البر کی. آپ اس میں نقل کرتے ہیں کہ کسی نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور فلاں بندہ کہتا ہے معاویہ جہنمی ہے. آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ وما یدریہم ایہم فی النار، اللہ انہیں تباہ کرے، ان کو کیا پتا جہنم میں معاویہ ہے یا یہ خود جہنمی ہے. میرے بھائی، کسی میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہو، کوئی آپ کا اڑوسی پڑوسی کتنا ہی گناہ گار برا مر جائے، آپ کہتے ہو یہ جہنمی ہے؟ نہیں. حضور فرماتے ہیں اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرنے والوں کی خوبیاں بیان کیا کرو. اور عام شریف آدمی بھی کسی دوسرے کے بارے میں ایسے لفظ منہ سے نکالتے ہوئے خدا کا خوف کرتا ہے کہ میں کسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا فیصلہ دے رہا ہوں، مجھے تو اپنا پتہ نہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک بندے نے کہا خدا کی قسم تو جہنمی ہے. اللہ کے جلال نے آواز دی، فرمایا یہ کون ہے میری جگہ پہ بیٹھ کے فیصلے کرنے والا؟ جا، میں نے اس کو جنت میں ڈالا، تجھے جہنم میں ڈالا. یہ خوف خدا اور رقاق اور شرم و حیا کے منافی باتیں ہیں کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں پھر عام 2 نمبر آدمی کے بارے میں ایسی بات کوئی نہیں کرتا. چے جائے کہ صحابی رسول کے بارے میں کی جائے. اور امام حسن نے تو فیصلہ ہی سنا دیا. آپ نے فرمایا خدا انہیں تباہ کرے، انہیں کیا پتا معاویہ جہنم میں ہے یا یہ خود جہنم میں. اس کے بعد میرا خیال ہے بات بند ہو جانی چاہیے اور منہ خاموش ہو جانے چاہیے. پھر آخری کنفیوژن اس موضوع پر یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خود خلافت سونپی تھی اور اس عہدے پہ فائز کر کے گئے تھے یا نہیں؟ اس کے جواب 2 طرح سے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو خلافت سونپی. خلافت سونپنے کے بعد اس کو بتایا کہ اہل بیت کا خاص خیال رکھنا. آپ اہل بیت کا خود خیال رکھا کرتے تھے. اس کے پس منظر میں یہ بات پوشیدہ ہے. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین دونوں کی خدمت میں کثرت سے تحائف بھیجا کرتے تھے اور تھیلیوں کی تھیلیاں اشرفیوں کی نذرانے کے طور پر نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے بھیجا کرتے تھے. کشف المعجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں، کشف المعجوب کا نام لیں، داتا صاحب کا نام لیں، اس وقت ہم صوفیاء کرام بنتے ہیں اور اندر جو کچھ لکھا ہوا ہو وہ ہمارے منہ پہ بج رہا ہو تو اس وقت ہمیں تصوف بھول جاتا ہے. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ اشرفیاں اور دینار کثرت سے بھیجا کرتے تھے، تھیلیاں بھر بھر کے بھیجا کرتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ بیٹھے ہیں، ایک مانگنے والا آیا. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں. مانگنے والا آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. کافی دیر گزر گئی. بڑی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد، کہاں آپ مدینہ میں تھے اور وہ قاصد دمشق سے چلا ہوا تھا، گھوڑے پہ سوار ہے، روپوں کی اس وقت کی جو اشرفیاں اور دینار تھے ان کی 2 تھیلیاں بھری ہوئیں سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنے لگا امیر معاویہ سلام پیش کرتے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ امام حسین کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ حضور معافی چاہتا ہوں، اس دفعہ پیسے پیش کرنے میں دیر ہو گئی ہے. اس دفعہ دیر ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ ہر دفعہ پیسے آتے رہتے تھے اور آپ بھیجتے تھے تو آپ اٹھا کے پھینکتے کیوں نہیں تھے؟ آپ تو قبول کر لیتے تھے نا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اپنے اپنوں کو دیتے بھی رہتے ہیں اور اپنے اپنوں سے لیتے بھی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں تھیلیاں اس مانگنے والے کے حوالے کر دیں.
اور اس سے کہنے لگے کہ میں معافی چاہتا ہوں، تمہیں بڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا، اس دفعہ ہمارے پیسے کچھ لیٹ آئے۔ پھر سن لو، یہ واقعہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے بیان فرمایا۔ اب کوئی تصوف کا ٹھیکیدار ہونے کا بہانہ کرے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرے، انہیں گالیاں دے، وہ دراصل داتا صاحب کو بھی گالیاں دے رہا ہے۔ اس واسطے آپ نے یزید کو وصیت فرمائی کہ امام حسین کا خیال رکھنا، ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آنا، خلافت کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بیان ہے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اس کے حوالے خلافت اس لیے کی تھی کہ آپ کو امید تھی کہ جب سر پہ ذمہ داری پڑے گی تو سدھر جائے گا، انسان بن جائے گا۔ ذمہ داری واقعی بعض اوقات انسانوں کو انسان بنا دیتی ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد اس نے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا، آپ کی توقعات پہ پانی پھیر دیا، اور انسان انسان بنا کرتے ہیں، یہ انسان نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے والد کا بھرم نہیں رکھا۔ دوسرا جواب، تاریخ میں جو کوئی دوسرا لکھا ہوا ہے، یہ تو تاریخ کی باتیں میں نے بتائی ہیں۔ تاریخ سے اوپر کتابیں ہوتی ہیں عقائد کی، جو درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے سپیریئر، سپر ہینڈڈ بک اوپر کی کتاب ہے التمہید۔ یہ داتا صاحب کے ہم اثر گزرے ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں التمہید کے صفحہ 169 پہ لکھتے ہیں، 159 صفحہ 69 ہوتا 69 صفحے پہ لکھتے ہیں، 169 پہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات تاریخ والوں نے غلط بیان کی ہے کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلافت دی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کو خلافت ہرگز نہیں دی، آپ کے وصال کے بعد وہ خود بیٹا ہونے کے ناطے تخت اس کے قریب تھا، تو وہ اس پر براجمان آج خود ہوا ہے، امیر معاویہ نے اس کو خلافت نہیں سونپی۔ یہ دو جواب کتابوں میں موجود ہیں، دونوں کی روشنی میں امیر معاویہ بالکل بے قصور ثابت ہوتے ہیں، لیکن دوسرا جواب اگر زیادہ درست مانا جائے، جیسا کہ لگتا بھی یہی ہے کہ یہ زیادہ درست ہوگا، اس لیے کہ یہ تاریخ کی جھک نہیں ہے بلکہ عقائد کی کتابوں کا مضبوط بیان ہے، اس کی روشنی میں اگر پرکھا جائے تو آپ نے یزید کو یہ خلافت سونپی ہی نہیں۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کو باحوالہ عرض کر دی۔ تھوڑی سی بات کلیئر کر کے آگے چلتا ہوں۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سب سے معتبر کتاب قرآن مجید ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیثیں معتبر ہیں، اس کے بعد پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تاریخ کی حیثیت ان ساری چیزوں کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور غلط مذہب جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں جنہوں نے حضور کی امت میں فساد اور انتشار ڈالا ہوا ہے، خدا گواہ ہے ان سب کی تحقیقات کا دار و مدار تاریخ اور ہسٹری پر ہوتا ہے، اور اہل سنت کی تحقیقات کا دار و مدار قرآن اور حدیث اور اجماع پر ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس نے امت کے اندر انتشار کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ تاریخ کی فنی حیثیت اسی قدر ہے، محدثین حدیث نقل کرتے ہیں تو چھانٹ پھٹک کے نقل کرتے ہیں، اس کا راوی کون ہے، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ معتبر بات ہوگی۔ ان میں سے کون سا بندہ کس پائے کا ہے؟ کسی نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے؟ حدیث کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، حدیث ہم نہیں مانتے، کیوں؟ بول حدیث بیان کرنے والے نے فلاں مقام پہ جھوٹ بولا تھا۔ زندگی میں ایک جھوٹ پکڑا جائے اس کی حدیث ہم قبول نہ کریں، اور تاریخ میں ایسی تحقیق اور احتیاط ہرگز نہیں ہوا کرتی۔ جو انٹ شنٹ کچی پکی اور رائٹ لیفٹ کی باتیں ہوتی ہیں ساری کی ساری بھرتی کر دی جاتی ہیں، تب تاریخ جو ہے وہ مرتب کی جاتی ہے۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، آج کل کی جو تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں، آج کل کے اخبار سے بھی ان کی حیثیت کمزور ہے۔ غور کر لینا میں نے یہ کیوں کہا ہے۔ اخبار والوں کو پھر بھی ڈر ہوتا ہے، نوائے وقت والا ڈرتا رہتا ہے میں نے غلط بات کی تو ایکسپریس والا مجھے رگڑا لگا دے گا اور بڑی بےزتی کرے گا، کیونکہ پیشے کی وجہ سے اور ایک کسی کی اجارہ داری قائم نہ ہو، اس کو توڑنے کے لیے
یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لکھتے رہتے ہیں اور موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور خود بخود اس بات نے اخبار نویسوں کو محتاط کیا ہوا ہے۔ اخبار نویس پر تو یہ کنٹرول اور چیک موجود ہے، لیکن مجھے بتایا جائے کہ تاریخ لکھنے والوں پر کون سا کنٹرول تھا، ان میں کون کون سے محدث تھے۔ یہ سارے کے سارے مؤرخین حضرات ہیں جنہوں نے احتیاط جاتی ہوئی بھی نہیں دیکھی، اور آج کل کے اخبارات سے کل کی تاریخ کی کتابیں بالکل کمزور ہیں، اخبار سے بھی کمزور تر ہیں۔ میں نے خود ایک دفعہ اخبار میں پڑھا، سرگودا کے ہوائی اڈے پر خنزیروں نے F-16 پر حملہ کر دیا، یہ میں نے اخبار میں پڑھا۔ میں خود اس وقت ہوائی اڈے کے اندر موجود تھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس طرح کا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ تو پگ گزر رہا تھا، جہاز لینڈ کر رہا تھا تو وہ سامنے آ گیا۔ اب بات کیا ہے اور اس کو رنگ کیا دیا گیا کہ جی خنزیروں نے F-16 پر حملہ کر دیا۔ اب خنزیر بھی حملہ کرنا جانتے ہیں، اور F-16 پہ حملہ کرنا تھا، انہوں نے کسی دیوار پہ حملہ کرتے، کسی بندے پہ حملہ کرتے، کسی نقصان دینے والی چیز اس پہ اٹیک کرتے اس پہ حملہ کرتے۔ یہ اخباروں کی حالت، اور تاریخ اخباروں سے بھی میں بتا رہا ہوں کہ کمزور تر ہوتی ہے۔ دوسری گزارش یہ بھی ہے کہ تاریخ کی کتابوں کی کمزوری کا ایک واضح ثبوت آپ کو عرض کر دوں، تاریخ کی کتابوں میں جتنی خرافات اور چبلیں صحابہ کے بارے میں پائی جاتی ہیں، بالکل اتنی ہی خرافات اور بکواسات اہل بیت کے خلاف بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں ہیئر لائز دا پوائنٹ، یہاں ہر بندہ ڈر جائے گا۔ ہمارا طبقہ بھی تھوڑا سا بھولا ہوتا ہے، میں بے وقوف نہیں کہتا، چلو بھولا ہوتا ہے۔ صحابہ کی بات آئے تو تاریخ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرو تو نہیں کہے گا یہ جان چھڑا رہا ہے شاید۔ میں نے بتایا اہل بیت کے بارے میں بھی ٹیں ٹیں موجود ہے، وہاں پر طرح طرح کی خرافات موجود ہیں۔ اب پتا چلا کہ واقعی اگر تاریخ کو لیا جائے تو طرح طرح کی خرافات وہاں پر ملتی ہیں۔ تاریخ میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ یزید بخشا ہوا ہے، تاریخ میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ امام حسین نے بغاوت کی تھی، معاذ اللہ۔ یہ باتیں سیدھی سیدھی بکواسات ہیں، غلط باتیں ہیں۔ تو تاریخ بہت کچھ بتاتی ہے، تاریخ کی طرف چلو گے بہت ساری خرابیاں سامنے آئیں گی، صحابہ اہل بیت ہر ایک سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور ایمان جائے گا۔ لہذا تاریخ پر اعتماد کرنے کی بجائے قرآن و سنت کے مضبوط دلائل پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اب اس سے اگلا سٹیپ، تھوڑا سا فلیشنگ پوائنٹ اب آ رہا ہے۔ واقعہ کربلا میں صحابہ اکرام کا کردار کیا تھا؟ یہ صحابہ اکرام کی ساری باتیں میں ایک سیکوینس کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ واقعہ کربلا میں ان کا کیا کردار رہا، یہ واقعی بڑی اہم بات ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا سن 60 ہجری میں رونما ہوا، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ڈیٹ کیا ہے؟ 60 ہجری۔ 60 ہجری میں جب کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ ساتھ نہیں گئے تھے، کنفیوز کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں صحابہ ساتھ نہیں گئے تھے، ظاہر ہے صحابہ پھر کون کون ہے؟ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، امیر معاویہ ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، حضرت طلحہ ہوں گے، حضرت زبیر ہوں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں گے۔ او بھائی، یہ سارے کے سارے صحابہ اس وقت دنیا سے جا چکے تھے، عشرہ مبشرہ جا چکے ہیں، ابن مسعود جا چکے ہیں، ابو ہریرہ جا چکے ہیں۔ کبار صحابہ میں سے، بڑے بڑے صحابہ میں سے کوئی ہستی اس وقت موجود نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں جو نوجوان تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، نوجوان تھے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون کون سے اس وقت باقی رہ گئے تھے۔ پہلے یہ کنفیوژن دور کرنا ضروری ہے کہ جب کہا جاتا ہے صحابہ ساتھ نہیں گئے تو لوگوں کا، سادہ آدمی کا ذہن فٹافٹ چاروں خلفائے راشدین کی طرف، عشرہ مبشرہ کی طرف، اصحاب بدر کی طرف، بڑے بڑے کبار صحابہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس غلطی کو دور کر لیجئے، معاف کرنا، سن 60 ہجری کا یہ واقعہ ہے، بڑے بڑے صحابہ سارے کے سارے دنیا سے جا چکے تھے۔ سب سے اہم اور بیسک پوائنٹ یہ ہے۔ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو اس وقت موجود تھے ان میں کون کون شامل ہے؟ ان میں سب سے ٹاپ پہ جو صحابی ہیں وہ صرف صحابی نہیں، وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور امام حسین کو روکنے میں سب سے ٹاپ پہ ان کا نام آتا۔ اذان ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑھ چڑھ کے منع کیا کہ آپ میدان کربلا میں تشریف نہ لے جائیں۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے،
یہ بھی حضور کے زمانے میں نوجوان صحابہ میں شمار ہوتے تھے، بڑی عمر کے عمر رسیدہ صحابہ میں ان کا شمار نہیں ہوتا تھا، اب عمر رسیدہ ہوئے تھے واقعہ کربلا کے وقت، اس زمانے میں نوجوان تھے۔ اور ایک اور ہستی جو امام حسین کا راستہ روکنے میں ٹاپ پہ تھیں، وہ حضرت محمد بن حنفیہ ہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے ساتھ نہیں دیا تو ان ہستیوں کے نام گن گن کے پوچھے جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان میں تو اکثریت اہل بیت کی ہے جو جانے سے روک رہے ہیں، اور دوسرے چند صحابہ بھی موجود ہیں جو ان اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر بھی اہل بیت ہیں، جانے والے بھی اہل بیت ہیں، اور جو جانے والے اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی صحابی موجود ہیں، ان صحابہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ادھر بھی صحابہ موجود ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں امام حسین سے پہلے شہید ہونے والے صحابیوں کی تعداد 5 ہے، 5 افراد ہیں جو صحابی ہیں، بلکہ 4 تو صحابی ہیں، ایک وہ صحابی ہیں جن کا باپ بھی صحابی ہے، صحابی ابن صحابی، اور ایک وہ ہیں جو صحابی خود تو نہیں لیکن صحابی کے بیٹے ہیں اور اہل بیت میں نہیں ہیں۔ اہل بیت کے تو کم و بیش 19 افراد تھے نا، باقی وہ 88 افراد کون کون تھے؟ شہید ہونے والے 72 کی تعداد کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ تمام کے تمام قریشی اور اہل بیت کے علاوہ دوسرے حضور کے غلام اور صحابی اور تابعین تھے، اور ان کے ناموں کی فہرست ہمیں بتائی نہیں جاتی یا ہمارے لوگ خود بیان نہیں کرتے اور ساری صورتحال لوگوں پر واضح نہیں کرتے۔ تو اس وقت صحابہ کون کون تھے، کون کون دنیا سے جا چکے تھے، اور جو تھے ان میں روکنے والے تھے، جو ان میں کون کون شامل تھے، ان میں اہل بیت بھی شامل تھے کہ نہیں، اور جانے والوں میں اہل بیت کے علاوہ صحابی اور تابعین اور صحابہ کی اولادیں کتنی شامل تھیں، اور جو اہل بیت ہیں جانے والے ان اہل بیت کے نام کیا کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ ان میں سیدنا علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے ہیں عمر بن علی، ایک ابو بکر بن علی، ایک عثمان بن علی، ایک عمر بن حسن، امام حسن کے بیٹے عمر۔ یہ ساری باتیں اوپن کی جائیں نا تو پھر پتہ چلے گا کہ حضور کی امت کو متحد رکھنے کے لیے سنی مذہب اختیار کرنا بہت ضروری ہے، ہم سب کا ادب کرنے والے لوگ۔ اور یاد رکھو، جب بھی کہیں واقعہ کربلا سناؤ یہ ساری صورتحال بندہ کھول کے بیان نہ کر رہا ہو تو بالکل احتجاج کر دینا ہے، کہنا ہم نہیں سنتے ایسی باتیں، یہ یک طرفہ باتیں ہوتی ہیں، پوری کی پوری ٹرو پکچر ہمیں نہیں دی جاتی۔ تھوڑا آگے چلیے، میدان کربلا میں جب جانے لگے تو کچھ صحابہ نے روکا، اور اہل بیت نے فرمایا کہ ہم نے، امام حسین نے فرمایا کہ ہم نے جانا ہے۔ اہل بیت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ روکنے والوں میں بھی اہل بیت موجود تھے۔ یوں کہو کہ کچھ صحابہ اور اہل بیت ادھر تھے، کچھ صحابہ اور اہل بیت ادھر تھے، جانے والے بھی ٹھیک کر رہے تھے، روکنے والے بھی ٹھیک کر رہے تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اجتہادی مسئلہ تھا، جنگی تدبیر تھی، کسی کا خیال تھا جانا چاہیے، کسی کا خیال تھا نہیں جانا چاہیے۔ جانے والے ایک بڑا کام کر کے دکھانا چاہتے تھے جس کو عربی میں عزیمت کہتے ہیں، اے ٹاسک آف رسک، خطرے کا کام کر کے دکھا دینا، وہ رسک لینا چاہتے تھے، اور روکنے والے رسک نہیں لینا چاہتے تھے، وہ سیف رکھنا چاہتے تھے۔ اور یہ رسک لینا یا سیفٹی اختیار کرنا دونوں کی جنگ کے میدان میں اجازت ہوتی ہے، دونوں میں سے کسی ایک پر بھی فتویٰ لگانا بدتمیزی اور بے ادبی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک۔ پھر میدان کربلا کے بعد جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں رکھا گیا، اب یہاں کی صورتحال تھوڑی سی سن لیجیے۔ میں نے اس وقت ہیڈنگ جو چھیڑا ہوا ہے کہ صحابہ کا میدان کربلا میں کیا رول رہا، میں وہ بتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں پہنچنے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچ جانے کے وقت گورنر کوفہ کا نام حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے تو حضرت نعمان بن بشیر نے اندر خانہ، گورنر ہونے کے باوجود اندر خانہ اپنے حاکم سے بچا کے کارروائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی سیکورٹی خفیہ ایجنسیاں اندر موجود تھی اور بچنا بڑا مشکل تھا۔ آپ نے اندر خانہ حضرت مسلم بن عقیل کو رعایت دی
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. جب رپورٹ خفیہ یزید تک پہنچی تو یزید نے صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے ہٹا کے ان کی جگہ پہ دمشق سے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا اور ان کو گرفتار کرا کے واپس بلوا لیا. یہ واحد صحابی ہیں. مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء اہل سنت نے بیان فرمایا ہے، عالمانہ طرز سے ذمہ داری اپنی نبھائی ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ واحد صحابی تھے جن کے قتل حسین میں ملوث ہو جانے کا خطرہ تھا. اللہ کریم جل شانہ نے ان کو وہاں سے ایسے ہٹایا جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے، اور وہاں سے وہ دمشق بلا لیے گئے. اور جرم قتل حسین میں خدا کی قسم دنیا کا کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک صحابی نے بھی حصہ لیا. یہ ایک چیلنج ہے، ایک صحابی کا نام کوئی مائی کا لال بتا دے کہ جس نے قتل حسین میں ملوث ہو کے دکھایا. یہ بائی چانس نہیں ہوتا ایسا، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے. اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اس بھیانک جرم سے محفوظ رکھنا یہ اس کریم کے کئی کرم نوازیاں ہیں. آپ وہاں سے دمشق چلے گئے. اب عبید اللہ بن زیاد آ گیا، کٹا ہوا سر عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں پہنچا. حضرت انس بن مالک پاس موجود ہے. یہ صحابی رسول، میں صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہوں. انس بن مالک عبید اللہ بن زیاد اس کی فوج کے خلاف ہیں. اور بخاری میں یہ میں سنا رہا ہوں بخاری کے حوالے سے. بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جب سر مبارک کٹا ہوا تھا تو عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی. فجعل ینکت، وہ چھڑی سے سر مبارک کو چھیڑنے لگا. وقال فی حسنہ شیء، آپ کے حسن کے بارے میں کہنے لگا بڑے سونے ہو، طنز کر رہا تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے دفتر میں جتنے چاپلوس کھڑے تھے ان سب سے زیادہ حضور سے ملتی جلتی شکل اگر کوئی تھی تو وہ سر حسین تھا. آگے فرماتے ہیں وکان مخضوبا بالوسمۃ، امام حسین نے کالے رنگ کا خضاب لگایا ہوا تھا، داڑھی مبارک پہ خضاب لگایا ہوا. یہاں تھوڑی سی بات توجہ کیجیے. میدان کربلا میں امام حسین کا سر مبارک کاٹا گیا، یہ تو کنفرم ہو گیا. یہ تاریخ کی ایچ پیچ اوپر نیچے نہیں ہے، یہ بخاری میں موجود ہے. پھر سر مبارک کاٹا گیا تو آپ نے داڑھی مبارک پہ سیاہ خضاب لگایا ہوا تھا، یہ بھی کنفرم ہو گیا. سیاہ خضاب اس لیے لگایا ہوا تھا، ادروائز یہ مکروہ تحریمی ہے. وہ اس لیے لگایا ہوا تھا کہ آپ مجاہد کی نیت سے خضاب لگایا کرتے تھے. بحیثیت مجاہد اب بھی خضاب لگانا جائز. آپ نے خضاب لگایا ہوا تھا. اب بتائیے تاریخ کی کتابیں جو کہتی ہیں اور بعض تاریخ کی کچی پکی ایمان سے آری باتیں پڑھ کے جوش خطابت میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان کربلا میں گئے تو تمام بال سفید تھے، جیسے ہی علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھینچا تمام بال سفید ہو گئے. یہ جو تقریر کر رہا ہے اس سے انسان پوچھے کہ بخاری تو کہہ رہی ہے کہ امام حسین کے سر مبارک پہ کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب تو سفید بالوں پہ ہی لگایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھر سے کالا خضاب لگا کے آئے تھے. میدان کربلا میں تو لگ نہیں سکتا کہ بال ادھر سفید ہو گئے ہوں علی اکبر کا نیزہ کھینچنے کے بعد. اب بال سفید ہوئے تو اب فٹافٹ پانی میں خضاب گھولا اور فٹافٹ لگا لیا. ادھر تو کہتے ہو پینے کے لیے پانی نہیں تھا، خضاب گھولنے کے لیے پانی تھا. پتہ چلتا ہے کہ خضاب پہلے کا لگا ہوا ہے اور نیزہ کھینچ کے بال سفید کرنے والی بات جھوٹ ہے. یہ خضاب پھر کون لگا گیا؟ تو اس قسم کی جو مبالغہ آرائیاں ہیں ان سے اللہ کریم نے اہل سنت کو ہی آزاد رکھا ہوا ہے. ہم بات کرتے ہیں تو تحقیق سے کرتے ہیں. پھر آپ کے سر مبارک کو جب وہاں سے یزید کے پاس دمشق میں بھیجا گیا تو یزید کے گھر میں کوہرام مچا، عورتوں نے رونا دھونا شروع کر دیا. ہم اس کی عورتوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے،
ہم محقق لوگ ہیں الحمدللہ. ہمارا مجرم یزید ہے. یزید کی بیوی ہو, یزید کی ہمشیرہ ہو, یزید کی والدہ ہو, اس کی والدہ کو ہم کیوں دھر لیں, اس کے باپ کو ہم کیوں دھر لیں؟ تحقیق سے کام لینا چاہیے. جو مجرم ہے ہم اس تک کنسنٹریٹ رہیں گے. اس نے جو کچھ وہاں پر کیا سب ایکٹنگ تھی. بعد میں قافلہ اہل بیت کو اس نے صحابی رسول, وہی صحابی رسول جو کوفہ میں پہلے گورنر تھے, جن کو اللہ نے قتل حسین کے جرم سے بچایا, ان کو ساتھ بھیجا کہ قافلہ اہل بیت کو مدینہ چھوڑ کے آؤ. نعمان بن بشیر اس قافلے کو لے کے مدینہ شریف پہنچے. راستے میں بہت خدمت کی, کوئی دکھ نہیں آنے دیا. اتنی خدمت کی کہ مدینہ شریف جب پہنچے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا زیور اتار کے حضرت نعمان بن بشیر کو پیش کر دیا کہ آپ نے ہماری خدمت کی ہے, ہم مسافر ہیں, جنگ سے واپس آ رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں, لہذا جو میرا زیور ہے یہی میں آپ کو انعام کے طور پر بخشتی ہوں, آپ قبول فرمائیں. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. میں واقع کربلا میں صحابہ کا کردار بتا رہا ہوں. سٹارٹ سے میں نے تمام صحابہ سے ریلیٹڈ باتیں چن کے آپ کے سامنے رکھی. اس صحابی رسول نے آگے سے کیا کیا, انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایسا کیا کہ وہ زیور لینے کے بعد دوبارہ واپس شہزادی پاک کی خدمت میں پیش کر دی. بی بی میں خادم ہوں, میں بحیثیت خادم آپ کے ساتھ آیا ہوں, اور میں یہ قبول کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا, آپ یہ قبول فرما لیں, میرا اجر قیامت کے دن مجھے اللہ اور اللہ کا رسول عطا فرمائے, جن کی رضا کے لیے میں نے یہ کیا. اس واقعے پر بھی جیسے میں نے کٹے ہوئے سر کی بات بھی کی, تو اس کے پیچھے والی بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں کہ سر پہ خضاب لگا ہوا تھا تو میدان کربلا میں پھر کیا ہوا, وہاں لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی بات سمجھ لو کہ سیدنا امام حسین کو شہید کر دیا گیا, یزید نے ظلم کیا, یزید کی فوج نے بھی ظلم کیا, امام علی مقام حق پر بھی ہیں, لیکن اتنا یاد رکھ لو جتنا بھی ظلم وہاں پر ہوا, جتنا ہوا اتنا بیان کرنا چاہیے. اس حد تک بات نہیں پہنچی کہ اہل بیت کا زیور ہی کوئی اتار لیتا. ابھی تک گویا زیور محفوظ تھا, اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا اور آگ لگا دی گئی اور یہ کر دیا گیا, اور میں تو وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو اس کے بعد آنے والی شام کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں. ہے یہ بات کہ نہیں؟ اس شام میں, غریبوں کی اس شام میں زیور تک نہیں لوٹا گیا, یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. آخر دم تک زیور محفوظ ہے. ظلم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صحابہ اکرام کے سارے کا کردار جب آپ پڑھیں گے اور انصاف کی آنکھ سے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ باتوں میں صحت اور کچھ باتوں میں سقم خود بخود نظر آ جائے. بلا شبہ ایک ظلم کی داستان ہے, لیکن جب اس میں مرچ مسالہ لگایا جاتا ہے تو پوٹینسی کچھ زیادہ تیز کی جاتی ہے کسی غرض اور مقصد اور مشن کے پیش نظر. پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. اکثر لوگ تو سر کٹنے تک واقعہ سنا کے بس کر دیتے ہیں. آگے یہ ساری بات سننی بھی چاہیے, سنانی بھی چاہیے, ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے. اب اصل بات شروع ہوتی ہے. صحابہ کا کردار اب پہلے سے زیادہ سامنے آتا ہے. جب قافلہ اہل بیت مدینہ میں پہنچا تو یہ باتیں کیوں چھپائی جاتی ہیں کہ تمام مدینہ کے صحابہ اور تابعین نے یزید کے خلاف ہڑتال کر دی, سب نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی, سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو گئی. ایک آدمی نے جوتا اتارا اور اتار کے ایک کونے میں پھینک کے کہنے لگا میں یزید کی بیعت کو اس طرح اتار کے پھینکتا ہوں جس طرح میں نے یہ جوتا اتار دیا ہے, اور اس کی جگہ پہ جوتوں کا ڈھیر لگ گیا. مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی ساری دنیا نے جوتے اتار کے وہاں پر پھینک دیے. یزید کو جوتے کی نوک پہ لکھنا باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے گئے اور جوتے اتار اتار کر پھینکے گئے. یہ باتیں کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ پھر یزید نے ان کے جواب میں مدینے پر حملہ کر دیا. 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے اور یزید نے 10,000 کے لگ بھگ
صحابہ اور تابعین یہ ملے جلے تھے نا اس وقت، صحابہ اور صحابہ کی آگے اولادیں اور شاگرد، 10,000 افراد کو قتل کر دیا، اور خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی خدا کی قسم ناقابل بیان ہیں. اور مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے جانا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. مشکات میں حدیث موجود ہے، حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور روضہ پاک کے اندر چھپ گیا یزید سے بھاگ کر، اور میں اندر چھپا ہوا تھا 3 دن میں اندر رہا. ہر نماز کے وقت قبر انور سے شہد کی مکھیوں جیسی بن بناہٹ کی آواز آتی تھی، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے. میں نے 3 دن تک حضور کے پیچھے نماز پڑھی. حق جار یار. تو یہ ان گنت صحابہ ہیں. اب بتائیے 72 افراد کا شہید ہو جانا بلا شبہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن 72 زیادہ ہوتے ہیں یا 10,000 زیادہ ہوتے ہیں؟ 10,000 72 کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے مارے گئے. ان 10,000 کے کتنے نمبر ہیں؟ ان کی کیا شان اور مقام ہے؟ ان کے مرتبے مقام اور شان اور اس کاوش اور کوشش اور ہمت اور جرت کو کیوں نہیں سراہا جاتا؟ یہ بات کیوں نہیں سر عام بیان کی جاتی اور اس بات کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اور کیوں نہ ہم اپنی محفلوں میں یہ بات کھول کھول کے بیان کریں کہ صحابہ اور تابعین نے اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کی انتہا کر دی. یہ جب واقعہ پیش آتا ہے، سامنے آتا ہے، تو اب صحابہ کا کردار مکمل ہوتا ہے. اس سے پہلے نہیں ہوتا. وہ صرف ساتھ نہیں گئے اور ساتھ گئے، یہ 2 باتیں پکڑی ہوئی ہیں. کوئی نہیں بتاتا کہ اس وقت دور کون سا تھا، کتنے دنیا میں تھے، جا کتنے چکے تھے. کوئی نہیں بتاتا کہ روکنے والوں میں کون کون تھے، وہ بھی تو اہل بیت ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ جانے والوں میں کون کون تھے، ان میں بھی تو اہل بیت ہی صرف نہیں ہے، وہاں بھی صحابہ موجود ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جن کا تعلق صحابہ کے کردار کے ساتھ ہے کہ میدان کربلا میں یا واقع کربلا میں صحابہ اکرام کا کردار کیسا رہا. اب آئیے آخری بات. کچھ ہمارے اہل سنت بھولے بھالے منتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے جائز منت ماننی چاہیے، ناجائز منت نہیں ماننی چاہیے. یہ میں اپنا بیٹا قیدی کراؤں گی، اس کا شریعت میں کوئی تک نہیں ہے. میں وہ فلاں جانور کے نیچے سے گزاروں گی، اس کا کوئی تک نہیں ہے. یہ نہایت جاہلانہ قسم کی منتیں ہیں جو صحیح اور تحقیق رکھنے والے لوگ ہرگز پڑے ہوئے نبی ہوں تو ان باتوں کو سراہ نہیں سکتے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھتا ہوں. نہایت توجہ سے میری حدیثیں جو پیش کرتا ہوں ان کو سنیے، نوٹ کیجیے. بخاری اور مسلم ان میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منت ماننا ہی سرے سے، جائز بھی منت ہو نا، منت جائز بھی ہو تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اچھی طرح اجازت نہیں دی، ریکمینڈ نہیں کیا. جائز ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ جائز، پسند کے ساتھ جائز نہیں ہے. کھل کے اجازت نہیں دی، دل سے اجازت نہیں دی. یہ میں کلیئر کر رہا ہوں. میں منت ماننے کو گناہ نہیں کہہ رہا تاکہ بعد میں کوئی بندہ کنفیوز ہو جائے یا کسی اور کو کنفیوز کرتا پھرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نے اس کو دل سے پسند کرتے ہوئے الاؤ نہیں کیا. حدیث سنیے، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا. حوالہ ایکوریٹ ہوگا 4241. یہ بھی ذرا سوکھا ہی نمبر ہے. مسلم شریف کا یہ میں نمبر بتا رہا ہوں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، دونوں کتابوں میں حدیث. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. ترجمہ سنیے. فرمایا منتیں مت مانا کرو. لا تنظروا، عربی میں منت کو کہتے ہیں نظر، نظر ماننا. لا تنظروا، منت نہ مانو. فإن النظر لا يغني من القدر شيئا، منتیں تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پڑھے لکھو، خدا را توجہ کرو. فإن النظر لا يغني من القدر شيئا. اس چیز نے ہمارے مسلک کو تباہ کیا ہوا ہے، خاص طور سے ہماری عورتوں کے تھرو. یہ بڑی بے وقوف ہوتی ہیں، خواہ میری ہوں
کسی اور کی ہوں. لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا. منتیں مت مانا کرو، منت تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وإنما يستخرج به من البخيل. ہاں یہ ہے کہ بخیل آدمی جس نے ویسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کو نہیں کرنا ہوتا، منت کے بہانے سے اس کا مال نکلوا لیا جاتا ہے، ورنہ منت اس کو فائدہ نہیں. آپ واقعی سوچ لو یار، گل تو ٹھیک ہے یار، خدا کے ساتھ شرطیں لگاتے ہو، اے کرتے میں تینوں دیاں گا، نہیں تے نہیں. تو کہنا تو بھی سخی بن اللہ کے ساتھ، تو کہ یا اللہ یہ لے مجھے معاف کر دے، مجھے میرا فلاں کام کر دے تو میں منت دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا. تو پھر تو بخیل ہوا نا. حضور خود فرما رہے ہیں انما یستخرج به من البخیل. بخیل کا مال نکلوا لیا جاتا ہے اس طریقے سے، ورنہ منت فائدہ کو نہیں دیتی، تقدیر کو نہیں بدل سکتی. ہاں تقدیر کو کیا بدلتا ہے؟ اور حدیثیں سنو. آقا نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. پھر آقا نے فرمایا صدقہ دیا کرو. صدقہ منت کے بعد نہیں ہوتا، صدقہ تو ایڈوانس ہوتا ہے. کوئی بھی آفت اور مصیبت صدقے کے کندھوں کے اوپر سے نہیں گزر سکتی. یہ حدیث کے الفاظ. کندھوں کے اوپر سے گزرنا سمجھ رہے ہیں نا؟ پنجابی میں کہتے ہیں ٹپ جانا، اتوں دی ٹپ جانا. کبھی بھی آفت اور بلا صدقے کے اوپر سے نہیں ٹپ سکتی، صدقہ اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا. تو ایڈوانس خرچ کرو، صدقہ دو، خیرات دو. یہ منتیں ماننے کے چکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امت کو ڈالنے والے توکل اور اللہ پہ بھروسے سے لوگوں کو دور ہٹاتے. سراسر منت سے ہی اجتناب کرنا چاہیے. یہ تو کمزور عقیدے والے لوگوں کا ہوتا ہے کہ چلو چل جائے گا، کراہت کے ساتھ نامناسب سمجھتے ہوئے اس کو بمشکل الاؤ کیا گیا ہے. پھر آگے سنیے، اگر کوئی بندہ غلط منت مان بیٹھے تو پھر یہ تو صحیح منت ہے نا. صحیح منت بھی ماننے سے حضور نے حوصلہ شکنی فرمائی ہے. اور اگر غلط منت مان بیٹھے تو پھر میں اونٹ کے نیچے سے گزروں گا، میں کھوتے کے نیچے سے گزروں گا. کسی بھی چیز کے نیچے سے گزرنے کی منت یا کوئی بھی غلط منت مان لی جائے تو کیا؟ حضور سے سنیے، بخاری میں حدیث ہے، ایک آدمی تھا، وہ بوڑھا تھا، بیمار تھا، 2 بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر گھسیٹتا ہوا کعبے کا طواف کر رہا ہے. حضور نے فرمایا اسے کیا ہوا گیا؟ کہنے لگے حضور اس نے منت مانی تھی. فرمایا اسے کہو بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے ذلیل ہونے سے بے نیاز ہے، اللہ مہربان ہے. یہ کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو. اللہ کو مہربان سمجھو، وہ کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا یار ٹھیک ہو جائے گا تو کر لینا. مر گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کہے کہ تم کیوں نہیں کیتا اوکے سوکے ہو کے میرے کعبے تو طواف. کوئی بات ہے کرنے والی؟ اللہ کو تم نے اپنے جیسا چھوٹا سمجھا ہوا، چھوٹا دماغ سمجھا ہوا. اللہ بڑا کریم ہے، وہ دماغوں شماغوں سے پاک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی دھوپ میں کھڑا تھا، مسلسل سخت دھوپ ہے، کھڑا ہے، عرب کی ریگستانی دھوپ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ بتایا کہ حضور اس نے منت مانی تھی کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا. آپ نے فرمایا آجا بیٹھ جا، اللہ تعالیٰ تمہارے دھوپ میں کھڑا ہونے سے بے نیاز ہے، آجا بیٹھ جا، مت کھڑا ہو. ان باتوں سے پتہ چل گیا کہ اول تو منت ماننا ہی بخیلوں کا کام ہے. نمبر 2، اگر غلط منت مان لی جائے تو ایسی منت کو توڑ دینا لازم ہوتا ہے، اور ایسی منت کو توڑ نہ نبھایا جائے. غلط منت. یہ واقعہ کربلا کے حوالے سے کچھ لوگ جو منتیں مانتے ہیں، میں نے ان پر ہلکی سی روشنی ڈالی ہے. میں نے اپنی ساری گفتگو میں جتنی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان کا میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی امت کی کشتی کے نگہبان ہیں، اور انہی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں تاکہ روافض اور خوارج دونوں کا رد ہو جائے. ان میں خاص طور سے فاروق اعظم کا میں نے ذکر کیا، جن کو حضور نے اللہ سے مانگا ہے اور مسلمانوں کے مددگار کے طور پہ حضور نے اللہ سے طلب کیا، اور ان کا یکم محرم کو وصال ہوا. اور یاد رکھیے
یکم محرم اور 10ویں محرم کو عین سامنے رکھ کے منانا اور تقریریں کرنا، یہ آپ کی کامیابی کا ایک راز ہے. کیونکہ جو بندہ یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کی باری آئے تو وہ ختم دلائے، دیگیں پکائے، سارا کچھ کرے، اور 10ویں کو نہ کرے تو اس کا چور پکڑا جائے گا. اور جو 10ویں کو کرے اور یکم کو نہ کرے اس کا بھی چور پکڑا جائے گا. اور جو رویہ اس دن ہے وہی رویہ اس دن ہونا چاہیے. اگر غم حسین ضروری ہے تو پھر غم فاروق بھی مناؤ، اور فاروق کی باری آئے تو غم نہ ہو، تو حسین کی باری آئے تو غم نہ کرو. بلکہ تو ان کا عرس ہے، ان کی شانیں بیان کرو، ان کو اصالے ثواب کر کے نذرانے پیش کر کے اپنے نجات کا ذریعہ بناؤ. دونوں کو ایک جیسا رویہ دینے والا بندہ اپنا عقیدہ منوانے میں کامیاب ہو جائے گا. ہر پڑھے لکھے بندے کو سمجھ آ جائے گی کہ یار چکر تو کوئی ہے، سانو کچھ ہوئے یا تے ہے، ادھر ہے تو ادھر کیوں نہیں، ادھر ہے تو ادھر کیوں نہیں. اور نہ ہم سجے ہیں نہ کھبے ہیں، ہم بیچ والے ہیں. اسی طرح اس کے بعد حضرت امیر معاویہ اور یزید میں فرق کیا ہے یہ میں نے عرض کیا. پھر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا واقعہ کربلا میں رول کیسا رہا، اور واقعہ کربلا کے بعد جو جنگ ہوئی، وہ جو مدینہ والوں نے ہڑتال کر دی تھی، اس کو کہتے ہیں واقعہ ہرہ. کیا کہتے ہیں؟ واقعہ ہرہ. ہرہ کا واقعہ جس میں 10,000 عاشقان اہل بیت کو شہید کیا گیا، اور وہ سب سنی تھے، وہ وہی تھے جو جانے سے روک رہے تھے. ان پر یہی الزام ہے نا. تو انہوں نے قربانی کتنی پیش کی. اور پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ منتیں ماننا اللہ والوں کے نام لے لے کر، یہ یا تو بخیل آدمی اپنا مال ویسے خرچ نہیں کرتا تو اس طریقے سے اللہ نکلوا لیتا ہے، اور اگر منت ناجائز ہو تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو